تو یہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحتیں فرمائی اور فرمایا تخلیہ تجلیہ یہ بہت اہم چیز ہے. تخلیہ کا مطلب اپنے قلب کو ما سوى اللہ کے تعلق سے پاک کرو، یعنی مطلب دنیا کی محبت نہیں، حرص نہیں، دنیا میں بڑا مقام حاصل کرنے کی طاقت اور تمنا نہیں، لوگوں سے کوئی عزت کروانے کا جذبہ نہیں، ذہن بنا کر قوم کو اپنے لیے عزت و تکریم کے حوالے سے بھیجنا، یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے. یہ دنیا کے کتوں کا ذہن ہوتا ہے. اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسی تعلیم ہمیں نہیں دیے ہیں. ہمیں اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام نے عزت و عظمت کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے کی تعلیم دی ہے. اس کے نتیجے میں اللہ خود عزت و عظمت عطا کرنے والا ہے. اللہ عزت دینے والا اللہ کے حبیب پاک کی تعلیم کی برکت سے عزت عطا کرے گا. تو بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تخلیہ حب جاہ سے، منصب کی خواہش سے اور دنیا میں بڑے ہونے اور دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے جذبے سے اپنے قلب کو پاک رکھو، دنیا کے علائق سے اس کو پاک رکھو. یہ پاک رکھنے کے بعد کیا ہوتا؟ تجلیہ ہونا، اپنی خال توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہونا چاہیے اور کثرت سے اللہ پاک کی طرف اپنا دھیان رہنا چاہیے، ذکر کا اہتمام ہونا چاہیے، عبادتوں میں خشوع خضوع پیدا کرنا چاہیے. یہ جو دو نعمتیں پا لیا سب جو کامیاب بامراد ہے. وہ تخلیہ جس کو مل گیا، تجلیہ جس کو مل گیا، کامیاب کیسے؟ اللہ سے پوچھیے. اللہ نے اس پر مہر لگا دی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. وہی بندہ کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کی گندگیوں کو دور کیا اور پروردگار عالم کا ذکر کیا، اس کی عبادت کیا اور نماز پڑھا ہے. تو مقصود یہی ہے سرکار بندہ نواز کی تعلیمات میں. اگر آپ گہرائیوں میں جائیں گے تو آپ کی تعلیمات کا خلاصہ آپ کو یہی ملے گا کہ جو کچھ کرنا ہے اللہ کی بندگی میں کمال حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے. یہ بیان کیوں ہے، تقریریں کیوں ہے، کتابوں کا پڑھنا کیوں ہے، علم سے وابستہ ہونا کیوں ہے؟ ورق گردانی کے لیے نہیں ہے، معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے ہے. تو یہ سب چیزوں میں اہتمام. نماز کا وقت آ گیا تو اہتمام نہیں، بڑی تیزی کے ساتھ پڑھے نہیں پڑھے اور بالکل یا طور پر غفلتوں کے ساتھ نکل گئے نہیں. فرمایا اصل سب کچھ کرتے ہیں تو اسی کے لیے کرتے ہیں کہ عبادت میں ہمارے خشوع و خضوع پیدا ہو جائے. مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو خواب میں کسی نے دیکھا، آپ سے پوچھا کہ حضرت اس وقت کے تصوف میں اور اس وقت کے تصوف میں کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ تو آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. کیا مطلب اس آیت کا؟ اس میں اللہ نے 3 احکام دیے. اللہ کی وحی جو ہوئی، قرآن جو نازل ہوا، اس کی تلاوت کرتے رہو اور نمازوں کو قائم کرو اور اللہ کا ذکر کرو. تو آپ نے فرمایا اس آیت کی تلاوت کے ذریعے سے کہ ہمارا سلوک تینوں کا جامع تھا. آیات قرآنیہ کی تلاوت بھی ہوتی تھی، خدا کا ذکر بھی ہوتا تھا تاکہ دل میں نور پیدا ہو، اور نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے تھے اللہ کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رحمتوں کو پانے کے لیے. ہمارا ان تینوں کا جامع سلوک تھا، تصوف تھا. اور تم لوگ نماز اور عبادت کو، تلاوت کو ذیلی چیز سمجھے ہو، سمجھ رہے ذکر کر لینے سے سب کچھ ہوگا. ذکر ہے ہی اسی لیے کہ خوب عبادت میں کمال حاصل کیا جائے، قرآن کے عوارف و معارف کو پایا جائے. اگر یہ حاصل نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا فائدہ کہ خالی ذکر کرتے بیٹھو. مولا کائنات نے، باب العلم نے، مدینہ علم مصطفیٰ کے دروازے نے بتایا ہے اگر تمہیں جامعیت اختیار کرنی ہے تو تلاوت کا بھی اہتمام ہو، نماز کا بھی اہتمام ہو، ذکر کا بھی اہتمام ہو. اب آپ ان کے فرمان کو سامنے رکھیں، بندہ نواز کی تعلیمات کو سامنے رکھیں، اپنی عملی زندگی کو دیکھ لیں. سب کاموں کے لیے اہتمام ہے. نماز ذیلی ہو گئی ہمارے سماج میں، بالکل ضمنی چیز ہو گئی. صاحب ہونے کے بعد نماز مختصر پڑھ لے کے چلے جائیں گے. وہ شوق ذوق نماز کے حوالے سے نہیں ہے. رات بھر کی مجلس کے بعد نماز کا حال کیا ہو رہا ہے سوچئے. اور آپ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بابرکت زندگی کو دیکھیے، ان ولیوں کی بابرکت زندگی کو دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری یہ وہ خانقاہ ہے کہ اگر تم فرائض تو بڑی بات ہو، اگر نوافل کا اہتمام و التزام نہیں رکھ سکتے تو ہمارے کوچے میں قدم مت ڈالو. اس کوچے میں اسی کا قدم آ سکتا ہے فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام کر سکتا ہو. اتنی پابندی کی آپ نے تعلیم و تلقین کی ہے. اور آج ہم نام لیواؤں کو دیکھیں، ہم اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں، بشمول میرے ہم سب کو اگر اپنے طور پہ جائزہ لینے کا موقع ملے اور جائزہ لے تو حقیقت میں ہمارا ضمیر کہے گا کہ نہیں، ہماری زندگی میں ہمیں بہت سی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے، بہت سا ہمیں اہتمام کرنا ضروری ہے. اگر نہیں تو پھر ظاہری ہمارا معاملہ رسم کے درجے میں رہ جائے گا.